الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جتنی حکومتیں بھی ہیں یا جو بھی حکومت قائم ہوتی ہے، سلطنت قائم ہوتی ہے، تو ہر حکومت کا، ہر سلطنت کا، ہر ریاست کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے اور اسی دستور کے تحت ہی وہ نظام حکومت چلاتے ہیں. جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بغیر دستور کے نہیں چلتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، یہ اتنی بڑی سلطنت اور حکومت جو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، تو کیا اس سلطنت کا بھی کوئی دستور ہے یا نہیں؟ تو اصول کے مطابق، رواج کے مطابق، جس طرح ہر حکومت کا اپنا دستور ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے بھی اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک دستور مرتب فرمایا. اس کائنات کو بنانے سے پہلے، اس حکومت کو چلانے سے پہلے دستور مرتب فرمایا. اور وہ دستور کہاں پہ ہے؟ وہ دستور لکھا ہوا ہے جس تختی پر، اس تختی کو لوح محفوظ کہتے ہیں. سارا نظام اللہ رب العزت نے اس کائنات کا اسی میں لکھ رکھا ہے. پہلے اسے لکھا گیا اور پھر اس کے بعد اس کائنات کو وجود میں لایا گیا. تو اب اللہ رب العزت کا دستور کیا ہے، وہ آئین کیا ہے، وہ دستور کیا ہے جس کے تحت یہ نظام چل رہا ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اور اسی رحمت کا تقاضا ہے اور یہی وہ دستور ہے جس کے تحت یہ نظام کائنات چل رہا ہے. ورنہ جس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس حال میں ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو آج ہم زمین کے اوپر نہ ہوتے. یہ رحمت ہی کا تقاضا ہے اور رحمت ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا حکم دیا گیا کہ کھانا کھانے لگو یا پانی پینے لگو یا گھر میں داخل ہونے لگو یا کوئی بھی کام شروع کرنے لگو، تو حکم دیا گیا کہ پہلے پڑھ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلمات عطا کیے گئے، یہ جملہ عطا کیا گیا. اب ذرا اس پر غور کریں کہ شروع کس کے نام سے کرنا ہے. چاہے پینا ہے، چاہے ہم نے کھانا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، تو کس کے نام سے شروع کرنا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. اور اللہ کون؟ دو صفات آگے بیان کر دی، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے. دونوں کا معنی ایک ہی ہے، رحم کرنے والا. دنیا میں بھی اس کی رحمتیں ہیں، آخرت میں بھی اس کی رحمت ہوگی. بلکہ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو اگر ہم حصوں کے حساب سے دیکھنا چاہیں، ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، یہ حصے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت تقسیم نہیں کی جا سکتی. اللہ کی رحمت کے حصے نہیں بنائے جا سکتے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اگر اللہ رب العزت کے 100 حصے تصور کر لیے جائیں تو ایک حصہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں عطا کر دیا، اور اسی 100 میں سے یعنی 1/100 حصہ
99 چھوڑ کر 100 میں سے ایک حصہ، یہ اس کا اثر ہے کہ انسانوں کی آپس میں محبت ہے، ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہے، پرندے کو اپنے بچوں کا خیال ہوتا ہے، جانوروں اور درندوں کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت ہوتی ہے، ان کے لیے پریشان ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، ان کی غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ایک رحمت کا اثر ہے پوری کائنات پر، اور فرمایا کہ یہ ایک حصہ بھی ساتھ جمع کر کے 100 حصے پورے کر کے رحمت کا ظہور ہوگا قیامت کے دن۔ رحمت اللہ رب العزت کی۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جنت ملے گی لیکن عمل پہ نہیں ملے گی، جنت اعمال پہ نہیں ملے گی کہ میں نے اتنی تسبیحات پڑھ لی ہیں، میں نے اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، میں نے اتنے سجدے کر لیے، اب میں جنت کا حقدار بن گیا۔ فرمایا کہ نہیں، جنت ملے گی لیکن اعمال پہ نہیں ملے گی، جنت ملے گی تو اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سوال کرنے والے، اس نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی جنت عمل کی وجہ سے نہیں ملے گی؟ کیا آپ کو بھی جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر مبارک پہ رکھا اور فرمایا کہ ہاں، جنت مجھے بھی عمل پہ نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ تو جنت کا دخول اور جنت کا حصول وہ رحمت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے بہانہ عمل بنے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کرنا ہم چھوڑ دیں، عمل بھی تو وہی کرے گا نا جس پر رحمت ہوگی، عمل بھی وہی کرے گا، جنت کے لیے تیاری بھی تو وہی کرے گا جس پر رحمت ہوگی، تو رحمت ہی ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا۔ اس نے سوچا کہ میں یہاں پر اپنے گھر میں عبادت کرتا ہوں، شہر کی آبادی ہے، مجھے بازار بھی جانا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، میرا وقت ضائع ہوتا ہے، کبھی ایک جھوٹ سننے کو ملتا ہے تو کبھی غیبت سن لیتا ہوں، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے یہاں پر، تو کیوں نہ میں یہاں سے ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر کوئی نہ ہو، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہو اور میں بس اس کی عبادت میں لگا رہوں۔ یعنی وہ راہب بن گیا۔ یہ راہب کا لفظ اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ راہب جو ہوتے تھے، اسلام میں تو رہبانیت ممنوع قرار دے دی گئی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اب جنت کو جو راستہ جاتا ہے وہ انہی گلیوں انہی بازاروں میں سے گزر کے جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ گھر بار آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ اختیار کرتے تھے۔ تو اگر عام معنوں میں یا عام مفہوم کے طور پہ سمجھنا چاہیں راہب کا معنی، تو راہب کے معنی بنتے ہیں متقی، یعنی تقوی اختیار کرنے والا۔ ہمارے ہاں جسے متقی کہتے ہیں وہ راہب ہوتے تھے۔ تو وہ راہب بن گیا، وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور اس نے پانی میں سفر کیا اور ایک غیر آباد جزیرے پر کشتی سے اتر گیا۔ جب وہاں پہنچا تو جزیرہ تھا، چاروں طرف پانی ہے، بیچ میں خشکی ہے، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پر کوئی شخص نہیں تھا، اکیلا تھا یہ۔ تو اب وہاں پر اس نے سوال کیا، میرے پروردگار، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، آپ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر، اب نہ یہاں پر کشتی کوئی کنارے آ کر لگے گی، نہ کوئی مجھے سواری ملے گی، نہ یہاں سے نکل سکتا ہوں، اب میں نے باقی زندگی یہاں پر آپ کی یاد میں گزارنی ہے، اللہ اب میرے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیجیے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے قریب ہی پانی کا، میٹھے پانی کا چشمہ بھی پیدا کر دیا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔ اب پانی بھی مل گیا، کھانے کو مل گیا، اب وہاں پر وہ عبادت کرتا رہا، اس کا کام صرف عبادت کرنا، نہ کوئی ہے جس کے ساتھ بات کرے، نہ کوئی بولنے والا ساتھ ہے، نہ کوئی اور کام ہے، نہ کوئی مشغلہ، بس دن رات صبح و شام اللہ کی عبادت کرنا۔ فرمایا کہ وہ 500 سال تک وہاں پر اللہ کی عبادت کرتا رہا، 500 سال تک۔ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1140 یا 1150 سال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہے، اس طرح باقی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی۔ تو اس نے 500 سال تک وہاں پر عبادت کی۔ جب دیکھنے والا ہی کوئی نہیں تو پھر ریا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دکھلاوا تو ہو نہیں سکتا، کس کو دکھائے گا، کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا۔
تو بغیر ریا کے خالصتاً 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور جب اس کا وقت آخر آیا تو اس نے وہاں پر ایک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرا وقت آخر آ پہنچا ہے، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو اللہ میری روح ایسے وقت میں قبض ہو جب میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے جسم کو تا قیامت سجدے میں رکھنا۔ تو فرمایا کہ اس کی روح سجدے میں قبض کی گئی، وہ غیر آباد جزیرے میں ہے اور آج تک سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وفات ہو گئی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، پیشی ہوئی، تو مرتے وقت، دنیا سے جاتے وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ میں نے 500 سال آپ کی عبادت کی ہے، بغیر ریا کے، بغیر دکھلاوے کے، بغیر کسی ملاوٹ کے خالص عبادت آپ کی ہے، تو کیا جنت مجھے بھی نہیں ملے گی؟ یعنی جنت مجھے نہیں ملے گی تو کسے ملے گی؟ پھر دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ایسے کرو، ذرا اسے جہنم کے کنارے تک لے جاؤ، گرانا نہیں، اس میں ڈالنا نہیں ہے، اس کو صرف کنارے تک ذرا لے جاؤ۔ جب وہ جہنم کے قریب لے گئے تو جہنم کی تپش اور گرمی کی وجہ سے اندر کا پانی سارا خشک ہو گیا، اور وہ پیاس پیاس چلانے لگا، پانی مانگنے لگا، لیکن پانی وہاں کہاں ملتا؟ اور جان پر جب بنی ہوئی نظر آئی تو فرشتوں سے کہتا ہے مجھے ایک گھونٹ لا کر دے دو۔ وہ جواب میں کہتے ہیں جناب یہاں پانی ملے گا ضرور، لیکن مفت نہیں ملا کرتا، یہاں پر پانی مفت نہیں ملتا، اور یہاں پر پیسے تو چلتے ہی نہیں ہیں تمہارے پاس ہیں، نہ یہاں پر ڈالر چلیں گے، نہ ریال چلے گا، نہ یہاں پر روپیہ چلے گا، یہاں پر یہ چیزیں نہیں چلتی، یہاں پر تو جو کرنسی ہے وہ اعمال ہیں، وہ نیکیاں ہیں، وہ عمل ہیں۔ تو اس نے کہا میرے پاس نیکیاں بہت ساری ہیں، مجھے پانی کا گلاس دے دو۔ فرشتے نے کہا کتنی نیکیاں ہیں تمہارے پاس؟ یہاں تو ایک گلاس پانی کا 500 سال کی خالص عبادت کے بدلے میں ملے گا۔ اس نے کہا 500 سال کی عبادت تو ہے میرے پاس، دے دو مجھے۔ چنانچہ فرشتوں نے گلاس پانی کا دے دیا، اس نے 500 سال کی عبادت ان کو دے دی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ لے آؤ اسے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، قیمت تم نے خود لگائی ہے، میں نے نہیں لگائی، تم نے خود لگائی ہے۔ ایک گلاس کی قیمت ہے 500 سال کی عبادت۔ اب بتا دنیا میں کتنے گلاس تو نے پانی پیا تھا؟ ایک گلاس کی قیمت تم نے لگائی ہے۔ اب دنیا میں کتنا پانی تم نے پیا تھا حساب دو مجھے، دنیا میں کتنا کھایا تھا اس کا حساب دو، دنیا میں کتنی جوانی ملی تھی، صحت ملی تھی، نعمتیں ملی تھی، ان کا حساب دو۔ تو وہاں پر سر جھکا کر کہنے لگا میرے پروردگار، جنت آپ کی رحمت سے تو مل سکتی ہے، عملوں سے نہیں ملتی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی جنت۔ انسان کو اپنے اعمال پر فخر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی نیکیوں پر، اعمال پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں، میں نے اتنے عمل کر لیے، میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، میں نے اتنے سال سے تہجد قضا نہیں کی، میں اتنے عرصے سے تلاوت روزانہ اتنے پارے پڑھتا ہوں، اس پر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ اسے قبول فرما لے۔ کام اس کا بنے گا جس کی عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر زندگی بھر کا ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو کام بن جائے گا۔ کہاں ہمارے سجدے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کہاں ہم اللہ کی شان کے مطابق کوئی سجدہ کر سکتے ہیں؟ حق کی ادا نہیں کر سکتے، اس کی شان، اس کی عظمت کے مطابق ہم کوئی سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنت ملے گی، عمل اس کے لیے بہانہ ہے ضرور، لیکن عمل کے بدلے میں نہیں ملے گی، بلکہ جنت ملے گی تو وہ اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کچھ ساتھی شاید سمجھ جائیں، ہے پشتوں کا۔ عبد الرحمن بابا گزرے ہیں، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، پشتو زبان کے شاعر تھے۔ لوگ تو صرف شاعر سمجھتے ہیں لیکن وہ شاعر نہیں تھے، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے صوفی تھے۔ حضرت مولانا محمد امیر بجلی گھر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پشتو زبان کیا طاولہ شاہ بخاری ہیں۔ تو حضرت مولانا امیر بجلی گھر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب ان کی قبر کو تیار کیا جا رہا تھا دوبارہ، تو کسی طریقے سے میں بھی وہاں پہنچ گیا۔
افغانستان کے بادشاہ نے وہاں سے سنگ مرمر کی تختیاں بھیجی تھیں کہ قبر کو دوبارہ تیار کیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ کئی 100 سال گزر چکے تھے عبد الرحمن بابا کو فوت ہوئے. فرماتے ہیں میں وہاں پہ پہنچا تو جب وہ مستری معمار لگے ہوئے تھے اور قبر کے گرد جب کھدائی ہو رہی تھی تو عبد الرحمن بابا کی قبر کو سائڈوں سے کھودا جا رہا تھا کیونکہ تختیاں لگانی تھی. تو فرمانے لگے کہ سوراخ ہو گیا, سر والی طرف سے تھوڑی قبر کھل گئی. یہ مولانا امیر بجلی گھر صاحب کی زبانی خود واقعہ میں نے سنا ہے. تو فرما رہے تھے کہ جب سوراخ ہوا تو میں وہاں فوراً نیچے اترا اور میں نے اپنا دائیں ہاتھ اندر داخل کر دیا کہ نام بڑا سنتے ہیں, ذرا مقام بھی دیکھیں. نام تو بڑا سنا تھا, ذرا مقام بھی دیکھوں کہ ہیں کس حال میں. فرماتے ہیں جب میں نے ہاتھ اندر پھیرا تو ناک بھی سلامت تھی, ہونٹ بھی سلامت تھے, کان بھی سلامت تھے, اور جسم ایسے نرم پڑا تھا جیسے ابھی سوئے ہوں جبکہ کئی 100 سال گزر چکے تھے. تو وہ عبد الرحمن بابا کہتے ہیں کہ ستا جنت کپ عمل باد موقوفی داخ و بیشوا ستا لطف و کرم سشو. اے پروردگار اگر جنت عمل بھی ملنے والی ہو تو پھر یہ تو سودا بازی ہو گئی, میں نے عمل کی آپ نے جنت دے دی, یہ تو بے ہو گئی, پھر آپ کا لطف و کرم کہاں گیا؟ اصل چیز تو اللہ کا لطف و کرم ہے, اصل تو اللہ کی رحمت ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جنت ملے گی لیکن عملوں کے بدلے میں نہیں ملے گی, اللہ کی رحمت سے ملے گی. اس لیے اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم کا جو دستور ہے کائنات کو چلانے کا وہ دستور رحمت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں. بندہ اگر غلط راستے پر چل پڑا ہے, بندہ نافرمانی کے راستے پر چل پڑا ہے, بندہ اگر گناہ کے راستے پر چل پڑا ہے, گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے, پروردگار عالم اپنے بندے کا انتظار کرتی ہے کہ کب میرا بندہ شرمندہ ہو کر واپس آئے گا. رحمت کا تقاضا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا. مثال سے ذرا بات اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. جو اکثر احادیث مبارکہ میں مثالیں دی گئیں اور قرآن حکیم کے اندر بھی ہمیں مثالیں دے دے کر سمجھایا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ سفر کر رہا تھا, اونٹ پہ سوار ہے اور صحرا کا سفر ہے, جنگل کا سفر ہے, لمبا سفر درپیش ہے. وہ سفر کر رہا ہے, دوران سفر ایک جگہ وہ اپنی سواری سے نیچے اترا. جب وہ نیچے اترا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اب اس کا جو کھانا تھا وہ بھی اونٹ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا, بندھا ہوا تھا. جو اس کے پانی کا مشکیزہ تھا, پینے کا پانی, وہ بھی اونٹ پہ تھا. اونٹ پانی بھی لے گیا, کھانا بھی لے گیا. اب یہ صحرا میں ایسا کھڑا رہ گیا. بڑی کوشش کی پکڑنے کی, نہ پکڑ سکا اونٹ کو. چلتا رہا, دوڑتا رہا, صحرا سے نکل جاؤں گا, لیکن صحرا تو میلوں پر پھیلا ہوتا ہے اور پھر تپش ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, کہاں نکل سکتا تھا. یہاں تک کہ پیاس کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو گئے, زبان خشک ہو گئی اور وہاں پر گر پڑا, اور اسے اپنی موت اب یقینی نظر آنے لگی کہ اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. نہ پانی ہے پینے کو, نہ کچھ کھانے کو ہے, منہ خشک ہو رہا ہے, پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے, نہ کوئی بندہ نظر آتا ہے, نہ کوئی انسان نظر آتا ہے, نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی سایہ ہے, نہ کوئی درخت. تو اب میری موت یقینی ہے. فرمایا وہ اس حال میں آنکھیں بند کر کے پڑا ہے کہ بس ابھی میری روح نکل جائے گی, ابھی میری جان چلی جائے گی. وہ اسی حال میں آنکھیں بند کیے ہوئے پڑا تھا. فرمایا اچانک وہ آنکھ کھولتا ہے, اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ اس کے ساتھ قریب پہنچ چکا تھا. تو اب گویا اس کو نئی زندگی مل گئی. وہ تو موت کے قریب پہنچ چکا تھا, اب اس نے اونٹ کو دیکھا قریب آ چکا ہے, پانی کا مشکیزہ اس کے بالکل قریب ہے, کھانا اس کے بالکل قریب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بدحواس ہو کر خوشی کی وجہ سے, نئی زندگی ملنے کی وجہ سے, خوشی کی وجہ سے بدحواسی میں جملہ کہتا ہے. وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ. وہ یہ کہنا چاہتا تھا, لیکن خوشی کی وجہ سے ہوش نہ رہے خوشی میں, اور وہ کہہ اٹھا میرے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. یعنی خوشی کی وجہ سے اتنا بدحواس ہو گیا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کیسی خوشی ہے, اس کی خوشی کا اندازہ لگاؤ. اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں, اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی خوشی کی وجہ سے کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. فرمایا کہ جتنی خوشی
اس شخص کو ہوتی ہے جو موت کے منہ میں جا رہا تھا، اس کو دوبارہ نئی زندگی مل گئی، جتنی خوشی اسے حاصل ہوئی اس سے کہیں زیادہ رب تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب گناہگار بندہ توبہ کرنے کے لیے اس کے در پہ آتا ہے، رب تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا دستور ہے، اور اسی رحمت کے دستور کے تحت ہی نظام کائنات چل رہا ہے۔ جب وہ پروردگار ہم پر اتنے مہربان ہیں، جب وہ اتنے رحیم ہیں، جب وہ اتنے رحم کرنے والے ہیں، تو کیوں ہم اس کا در چھوڑیں؟ کیوں ان کا در چھوڑ کر ہم کہیں اور جائیں؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو ہم چائے کی ایک پیالی پلا دیں نا، ایک کپ چائے کا آپ نے پلا دیا، دوسرے دن بازار میں ملا، آپ نے اسے کام بتایا، اس نے نہیں کیا، یا وہ آتے ہوئے اس نے آپ کو سلام نہیں کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار دل پہ بڑی چوٹ لگی، دل پہ بڑی چوٹ پڑی ہے، کیا ہو گیا؟ کل میں نے اس کو چائے کا کپ پلایا تھا، آج اس نے سلام بھی نہیں کیا، گزر گیا میرے ساتھ سے، بڑا بے وفا ہے، بڑا احسان فراموش ہے، چائے کا کپ مجھ سے پیا، اب مجھے سلام بھی نہیں کرتا، یا میں کام بتاتا ہوں میرا کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ تو ایک چھوٹا سا کپ چائے کا پلایا اور امیدیں کتنی لگائی بیٹھے ہیں۔ کبھی ہم سوچے تو صحیح کہ پیدائش سے لے کر اب تک کتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہم پر برس رہی ہیں، کتنے احسانات ہیں پروردگار عالم کے، تو وہاں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم بھی کتنے فراموش ہیں، احسان فراموش ہیں کہ اتنی نعمتوں کے باوجود ہمیں سر جھکانے کی توفیق نہیں ملتی، اتنی نعمتوں کے استعمال کرنے کے باوجود اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اس کے سامنے، اس کے در پہ آنے، اس کے سامنے سر جھکانے کی، سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اگر انسان سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے تو انسان کو سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے چند چھینٹے ہم پہ بھی ڈال دیں، پروردگار عالم اپنی رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیں اور ہمارے ساتھ رحم، کرم اور فضل والا معاملہ فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔